اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز اور قابل احترام دوستو کہتے ہیں کہ ایک شاعر ایک نیک دل امیر کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں ان دنوں بہت پریشان ہوں، ایک چھچورے شخص سے 10 درہم ادھار لے لیے تھے، اب اس نے میرا ناک میں دم کر دیا ہے، ہر وقت سائے کی طرح میرے پیچھے لگا رہتا ہے اور قرض ادا کرنے کا تقاضا کرتا رہتا ہے۔ اس کے اس تشدد سے میری راتوں کی نیند اڑ گئی ہے اور دن کا چین حرام ہو گیا ہے، آپ مہربانی فرمائیں گے تو اس عذاب سے میری جان چھوٹ جائے گی۔ نیک دل امیر کو اس پر ترس آ گیا، اس نے اسے 2 اشرفیاں دے دیں، اشرفیاں لیتے ہی شاعر وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ ایک شخص یہ ساری گفتگو بغور سن رہا تھا، شاعر اشرفیاں لے کر وہاں سے چلا گیا تو اس نے مخیر امیر سے کہا، افسوس ہے کہ جناب اس چرب زبان شخص کے فریب میں آ گئے، شاید آپ اس سے واقف نہیں ہیں، اس کا تو پیشہ ہی یہ ہے کہ لوگوں کے پاس جاتا ہے اور جھوٹے سچے قصے سنا کر انہیں لوٹتا ہے۔ امیر نے ناسے کی بات سن کر جواب دیا کہ تم شاید ٹھیک کہتے ہو، لیکن میں نے جو کچھ بھی کیا وہی مصلحت اور دانائی کا تقاضا تھا۔ اگر وہ شخص واقعی مقروض تھا تو مخلوق میں سے میں نے اس کی آبرو بچا لی، اور اگر فریبی اور مکار تھا تو معمولی سی رقم دے کر میں نے اسے اپنی آبرو بچا لی۔ مال تو دراصل اسی لیے ہے کہ اسے بھلائی کے کاموں پر خرچ کیا جائے، ایسا کرنے سے شر رفع اور بھلائی حاصل ہوتی ہے۔ دوستو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکایت میں کشادہ دستی اور سخاوت کی برکتوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ان کا یہ جملہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے کہ اگر مستحق شخص کی امداد کی گئی تو باعث اجر ثواب ہونے میں کلام ہی نہیں، لیکن نامستحق کا سوال پورا کرنے کا بھی فائدہ یہ ہے کہ انسان ایسے شریر کے شر سے بچ جاتا ہے۔ دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اپنی قیمتی آراء کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں کرنا مت بھولیے۔ شکریہ، خدا حافظ۔